آج ہم کچھ بہت دلچسپ اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع ہے تمام مخلوقات کا باہمی ربط اور انسان کی فضیلت۔ جی یہ مواد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے خیالات پیش کرتا ہے، اور یہ مخلوقات میں جو مشترکہ خصوصیات ہیں اور انسان کی کیا حیثیت ہے اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان تحریروں سے اہم نکات سمجھیں اور دیکھیں کہ زندگی اور کائنات کے بارے میں یہ سوچ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تحریریں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی حیثیت اور دوسری مخلوقات سے اپنے تعلق پر ذرا نئے زاویے سے سوچیں۔ کیا ہم واقعی اتنے منفرد ہیں؟ مطلب جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے مطابق بات یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق دوسری سے الگ نہیں ہے، سب ایک گہرے رشتے میں بندھے ہیں۔ اچھا۔ جیسے انسان ہیں، اس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، خوشی، غم، اپنی بقا کی فکر، یہ سب کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی سے لے کر آپ شیر کو دیکھ لیں، ہر جاندار میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک بنیادی جڑت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات تو حیرت انگیز طور پر جدید فزکس کے ایک نظریے یعنی اسٹرنگ تھیوری اس سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح یہ تحریریں ایک روحانی یا فطری وحدت کی بات کر رہی ہیں، اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر قوت، وہ دراصل توانائی کی نہایت باریک مرتعش یعنی وائبریٹ کرتی ہوئی اسٹرنگز کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے سائنس بھی ایک ایسی بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں سے یہ سارا تنوع نکلا ہے۔ گویا ہر شے اپنی اصل میں وہ ایک ہی سرچشمے سے جڑی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دلچسپ ربط ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور نقطہ ہے زمان و مکان کے بارے میں۔ جی۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے مطابق زمان یعنی وقت، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جبکہ مکان یعنی جگہ وہ محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ایک نقطے سے ہوئی جو مختلف حرکات میں سفر کرتا رہا، اور پھر انہی نقطوں کی تکرار سے وہ مزید نقطے بنتے گئے۔ اور ان کے مطابق کائنات کا جو پورا نظام ہے وہ انہی سیاہ نقطوں کی ایک آپ کہہ لیں دوہری گردش پر قائم ہے۔ جی۔ اور یہ نقطوں کی تکرار، ان کا پھیلاؤ، یہی دراصل مکان یا وسعت کو جنم دیتا ہے۔ یہ خیال کہ بھئی ایک واحد نقطہ پوری کائنات کی بنیاد بن سکتا ہے، یہ اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ بالکل۔ اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ بھی اہم ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ جی، اس کا ترجمہ ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نام ہے۔ یہ آیت بھی وہ جو کائنات کی تخلیق ہے اور اس کے وجود میں ایک وحدانی جوہر، شاید اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہی باہمی ربط، ایک ہی اسس سے تعلق۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ذرا عقل اور تربیت کے معاملے پر۔ جی۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے مطابق جیسے انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی ہے بلی کی، ہاں، کہ بلی اپنے بچوں کو شکار کرنے کے اور زندگی گزارنے کے وہ سارے گر سکھاتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کے وجہ سے برتر ہوں، تو مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ دوسری مخلوقات میں بھی عقل ہے، بالکل۔ بھلے کم ہو یا زیادہ ہو، مگر ہے تو درست۔ اور یہ بات تو جانوروں پر جو سائنسی تحقیق ہوتی ہے اس سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، جانور سیکھتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، اور نسل در نسل معلومات بھی منتقل کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی مثال تو اور بھی وہ کمال کی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنا، جی، سورۃ النحل میں۔ ہاں، سورۃ النحل آیت 68، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں نہ صرف عقل اور سمجھ بوجھ ہے، بلکہ وحی جیسے لطیف پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ صحیح۔ اور وحی کے لیے تو ظاہر ہے ہوش و حواس اور فکر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے تو اگر فضیلت کا معیار صرف عقل ہے، تو شہد کی مکھی بھی فضیلت رکھتی ہے۔ بالکل۔ اور سائنسی طور پر بھی دیکھیں تو شہد کی مکھیاں حیران کن حد تک منظم ہیں۔ ان کا پورا ایک سماجی نظام ہے، وہ اجتماعی فیصلے کرتی ہیں۔ اچھا۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی مکھی کوئی زہریلا یا خراب شہد لے آئے نا، تو اسے سزا دی جاتی ہے، تاکہ پورا چھتا محفوظ رہے۔ اسے سوشل امیونٹی کہتے ہیں۔ یہ ان کی ذہانت اور تنظیم کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ان تمام مثالوں کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی
انسان کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا حیوان ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ اور جب ہم تھوڑا غیر جانبداری سے دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کمزور نظر آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام جاندار آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی بولیاں بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، خطرے یا خوشی کے وقت الگ الگ آوازیں نکالتے ہیں۔ جیسے بندر؟ ہاں، جیسے جنگل میں کسی شکاری جانور کی آمد پر بندروں کا وہ خاص شور مچانا جسے سن کر دوسرے جانور خبردار ہو جاتے ہیں۔ یا مرغی وہ خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو ایک خاص آواز سے بلاتی ہے اور وہ فوراً ماں کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جانوروں کی بولی اور سمجھ ہی تو ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف انسان بولتا اور سمجھتا ہے، یہ شاید وہ خود فریبی ہے۔ تو ان تحریروں کا خلاصہ لب لباب یہ نکلتا ہے کہ عقل، شعور، جذبات، تربیت، ابلاغ، یہ صلاحیتیں صرف انسان تک محدود نہیں ہیں۔ جی نہیں، ہر مخلوق میں اپنے حصے کی سمجھ بوجھ ہے، زندگی کے تقاضوں سے وہ آگاہ ہے۔ سردی لگتی ہے تو انسان بھی بچاؤ کرتا ہے، اور وہ بلی بھی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ اگر یہ تمام صلاحیتیں، مطلب عقل، سمجھ، ابلاغ، یہ سب دوسری مخلوقات میں بھی ہیں، تو پھر وہ کون سی خاص بات ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر اللہ کریم نے انسان کو اپنی نیابت کے علوم سکھا کر وہ شرف بخشا جس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ وہ منفرد پہلو کیا ہے؟ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔